بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، ہم شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ کے اصول پڑھ رہے تھے جو بہت دلچسپ اور بہت کارآمد اصول ہیں۔ ان میں سے ایک اصول ہے کل فن لا یفید علما لا یعول علیہ۔ ہر وہ فن جو علم کا فائدہ نہ دے، جس سے علم حاصل نہ ہو، اس پر اعتبار نہ کیا جا سکے۔ یہ دنیاوی طور پر ایک بڑی بہترین بات ہے اگر بندہ اس کو کوئی سمجھے۔ ہر وہ فن، کاریگری جو بندے کا علم اضافہ نہ کرے، علم میں بڑھوتری نہ کرے، علم میں اضافہ نہ کرے، اس کو رد کر دیا جائے گا، وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ فن اور علم میں فرق کیا ہے؟ فن تو کاریگری ہے، جیسے کہ بتوں کو بنانا بھی، اور کوئی بھی کاریگری آپ لگا لیں، تصاویر کو بنانا، پینٹنگ بنانا۔ علم کیا ہے؟ امام مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں علم ایک ایسا نور ہے جو اس کے دائرے میں آ جاتا ہے وہ چیز روشن ہو جاتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کثرت روایات کا نام علم نہیں ہے، علم تو ایک نور ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے مومن کے دل میں ڈال دیتا ہے، اس سے اس کا شرح صدر حاصل ہو جاتا ہے، اس کا سینہ کھل جاتا ہے، اس پر فتنے آشکار ہو جاتے ہیں، اس کو دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کے دھوکے بازی کا علم ہو جاتا ہے، اور آخرت کا اس کو بخوبی علم ہو جاتا ہے کہ آخرت ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور اس طرح علماء نے فرمایا ہے کہ علم دو ہیں، علم الاوراق اور علم الازواق۔ علم اوراق جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، ورقوں سے حاصل ہوتا ہے، اور علم الازواق وہ ہے جو ذوق سے حاصل ہوتا ہے، کسی شیخ کامل کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے، شیخ طریقت کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک عالم ظاہری ہوتا ہے، ایک عالم باطنی ہوتا ہے، ایک ظاہری علوم کا عالم ہوتا ہے، ایک باطنی علوم کا عالم ہوتا ہے۔ ظاہری سے مراد قرآن و حدیث کے ظاہری معنی و مفاہیم، اور باطنی سے مراد تصوف کے معاملات جو ہیں اس کو جاننے والا ہو۔ یاد رکھیے، تصوف جو ہے وہ شریعت کے ظاہر سے بالکل بھی مخالف نہیں ہے۔ جو مخالفت رکھتا ہے، جو سمجھتا ہے، وہ زندیق، بے دین اور مرتد ہے۔ صوفی وہی ہوتا ہے جو پہلے علم کو ظاہراً حاصل کرتا ہے، پھر اس کے باطن کی طرف جاتا ہے۔ جس کی پہل ہی باطن کی طرف ہوتی ہے وہ زندیق اور بے دین ہوتا ہے۔ تو اسی طرح شیخ اکبر نے فرمایا کہ ہر وہ علم ہر وہ فن جو علم کا فائدہ نہ دے۔ قرآن کریم اگر آپ بغیر کسی شیخ کامل کے سمجھیں گے، حدیث پاک بغیر کسی شیخ کامل کے سمجھیں گے، بغیر کسی استاد کے سمجھیں گے، وہ آپ کے لیے ایک فن ہے، علم نہیں ہے۔ تصوف اگر آپ کسی استاد کے بغیر اور شیخ کامل کے بغیر، اللہ والے کی عطا کے بغیر اور اس کی رہنمائی کے بغیر سمجھیں گے، تو یہ آپ کے لیے ایک فن تو ہے لیکن علم نہیں ہے۔ کہ علم جب آتا ہے تو سینہ کھلتا ہے اور بندے کا عمل پر جذبہ بڑھتا ہے۔ یہ فن ہوتے ہیں جو زبان سے قیل و قال تو کر لیتے ہیں، زبان سے شاعری، اردو، تصوفانہ اور پنجابی صوفیانہ اشعار تو پڑھ لیتے ہیں اور صوفیانہ باتیں کر لیتی ہیں، لیکن اگر تیرا ظاہر تیرا باطن کے مطابق نہ ہوا تو یہ تصوف شیطانی تصوف ہے، یہ صوفیاء کے تصوف نہیں ہے، یہ تجھے جہنم میں لے جانے والا ایک فن ہے، یہ علم نہیں ہے۔ شیخ اکبر کے اس فرمان کا مطلب یہ ہے کہ کل فن لا یفید علما لا یعول علیہ، کہ ہر وہ فن جو علم کا فائدہ نہ دے اس پر اعتبار نہ کیا جائے گا۔ تو فن نہ سیکھیں، زبان دانی نہ سیکھیں، کسی بھی فن کی آپ اصطلاحات مت سیکھیے، اس کے معنی و مفاہیم سیکھیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا، روحانیت میں فائدہ ہوگا، فیوز و برکات میں فائدہ ہوگا، آپ کے مراتب اور مقامات میں فائدہ ہوگا، تصوفانہ حال اور احوال میں فائدہ ہوگا۔ اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے اگر آپ اس کو فقط لفاظی مت سیکھیے بلکہ اس کے معنی و مفاہیم سیکھیں اور پھر اس پر عمل کریں۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صاحب فن نہ بنائے، صاحب علم بنائے، صاحب لفاظی نہ بنائے بلکہ صاحب حال بنائے۔ صاحب قال پہلے بنتا ہے بندہ، اس کے بعد صاحب حال بنتا ہے۔ تو صاحب قال وہ جو شریعت کے ظاہری معاملات کو، قرآن، حدیث، فقہ کو سمجھتے ہیں، اللہ ہمیں وہ بھی بنائے اور صاحب حال بھی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن و حدیث کے ظاہری اور باطنی علوم پر عمل کرنے کی اور ان کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔